بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بس اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ بہت آئے دنیا میں رحمت بن کر، مصطفیٰ آئے رحمت عالم بن کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تو اگر چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، میرے اللہ تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین محترم، برادران معظم، جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ عظیم ادارہ اور بہترین ادارہ، الحمدللہ نفیس ترین ادارہ، تعلیم دے اعتبار نال، تربیت دے لحاظ دے نال، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی اللہ دیاں رحمتاں، بہت ہی اللہ دے کرم، بہت ہی اللہ دے فضل اور احسانات اور اللہ کریم دے خاص انعامات اس ادارے دوتے میں دعا کرنا۔ سارے احباب اگے میری درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے، تسی بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرنا، اللہ اس ادارے نو مزید ترقی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ الرحمن دن بدن یہ ادارہ، یہ مرکز اپنی کامیابی اور کامرانی دی طرف رواں دواں ہے۔ ساڑھے محترم المقام، قابل عزت اور قابل احترام حضرت مولانا حفیظ الرحمن لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میرے عزیزوں اور بھائیوں، اس طرح دے بزرگاں دیاں محنتاں اور کاوشاں دا نتیجہ ہے کہ جنگل دے اندر اللہ نے بہار بنائی ہے، اجاڑ دے اندر اللہ نے بہار بنائی ہے، اور آج اتنا عظیم الشان چمنستان اور قرآن و سنت دا گلستان اللہ کریم نے بنا دیتا ہے۔ ایتھوں قرآن دیاں خوشبوئاں، حدیث پاک دیاں خوشبوئاں الحمدللہ پھیل رہیاں نے، اور دور دراز تک اللہ دے فضل و کرم دے نال اس ادارے دا فیض جیڑا ہے وہ پھیل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دے حوالے نال بات چونکہ ہوئی ہے، دوسری نشست دا آغاز ہو چکا ہے، اور ختم نبوت دے حوالے دے نال میں انشاءاللہ الرحمن گفتگو کرانگا۔ بہت سارے علماء کرام بعد دے انشاءاللہ خطابات فرمان گے، اور بہت سارے علماء کرام میرے تو پہلے خطابات فرما چکے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ آخری نبی بن کے آئے، آپ آخری پیغمبر، آخری رسول بن کے آئے، اور نبی علیہ السلام دی امت جو اسی آپ دی امت ہاں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی اسی امت آخری امت ہاں، اور نبی علیہ السلام آخری نبی نے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ پتری ایکو تھوڑی جی کھوڑی ایکو۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے فرما دے نے، سونے ہو میں تو انہوں آخری نبی بنایا ہے، آخری پیغمبر بنایا ہے، آخری رسول بنایا ہے، آپ دے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آخری نبی نے، اور قرآن دے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد کوئی نبی نہیں آنا، آپ دا دین آخری دین ہے۔ اتر تھوڑی جی کیا بہتی نہ کھول، درمیانہ دے مسئلہ میانہ روی ٹھیک ہوندی۔ دوستو، آپ دے بعد کوئی نبی نہیں، آپ دا دین آخری ہے،
آپ کی شریعت آخری ہے. اور اس تو اگے سنو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. پاک پیغمبر علیہ السلام اس قدر سچا اور سچا دین لے کے آئے. مسئلہ نکاح دا ہوئے، مسئلہ وراثت دا ہوئے، مسئلہ طلاق دا ہوئے، مسئلہ روزے دا ہوئے، مسئلہ نماز دا ہوئے، مسئلہ جہاد دا ہوئے، مسئلہ اعتکاف دا ہوئے، مسئلہ رفع الیدین دا ہوئے، مسئلہ سورۃ الفاتحہ دا ہوئے، مسئلہ آمین بالجہر دا ہوئے. سنو، وہ مسئلہ ہی نہیں جو مصطفیٰ علیہ السلام نے دسیا نہیں. لوگوں، پاک پیغمبر علیہ السلام دے آ جان دے بعد سانو کسے چیز دی لوڑ بھی نہیں رہی، اور سانو مسلمانانو کسے چیز دی تھوڑ بھی نہیں رہی. الحمدللہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور دین وہی ہے جو رب دے قرآن دے وچ موجود ہے اور محمد عربی دی زبان وچوں ادا ہو چکا ہے. آنکھوں مل کے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا نبی بعدی. پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے رہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. پتا جے نا اس لا دے اندر کنی طاقت ہے، اس لا دے اندر کنی قوت ہے. سنو ذرا، لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فی، قرآن پاک دے اندر شک کوئی نہیں. میرے دوستو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں. حضرت مولانا عبد الرزاق یزدانی صاحب، میرے بھائی جان اور دیگر اساتذہ اس مرکز دے اور طلباء اس ادارے دے اور منتظمین اس ادارے دے اور جو معزز سامعین کرام میرے سامنے تشریف فرمانے، میرے دوستو سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں. اور لا ریب فی، رب فرماندے نے قرآن دے اندر شک کوئی نہیں. لا نبی بعدی، اور نبی قیامت تک کوئی نہیں. جس طرح اور میرے دوستو، جس طرح قرآن پاک دے اندر شک کوئی نہیں، نبی اور قیامت تک کوئی نہیں. لا نبی بعدی، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میں آخری نبی ہاں. اور منو حضرت مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے. چنیوٹ کانفرنس دے اندر جدوں انہوں نے قرآن پاک دی آیت پڑھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت دا اعلان کیتا تے فرمان لگے. اللہ کریم نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھیجن دے بعد قیامت دا تذکرہ کیتا ہے، قیامت دا ذکر کیتا ہے، قیامت دا تذکرہ کیتا ہے. رب رحمان نے اللہ دسنا اے چاندے نے، مالک کائنات دسنا اے چاندے نے، خالق کائنات سمجھانا اے چاندے نے. اللہ کریم سانو اے بتلانا چاندے نے، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، سنو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے آ جان دے بعد قیامت دیا دیواراں تک ہن لوگوں قیامت ہی آئے گی، نبی نہیں کوئی آ سکتا. ہن جدوں بھی آئے گی قیامت ہی آئے گی.
نبی نہیں آ سکتا. رب دا قرآن سچا ہے, محمد عربی دا فرمان سچا ہے. سبحان اللہ. پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب دا قرآن سچا ہے, پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان سچا ہے. یا ایوہ الناس ان ربکم واحد وآباکم واحد ودینکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا, اے لوگو, بیس کٹا بھائی, بیس کٹا. اے لوگو, یا ایوہ الناس, اے لوگو, ان ربکم واحد, تہاڈا رب ایک کے, وآباکم واحد, تہاڈا باپ ایک کے, ودینکم واحد, تہاڈا دین ایک کے, ونبیکم واحد, تہاڈا نبی ایک کے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا, وانا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہاں. یہ کنے فرمایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اس عظیم الشان مرکز میں آنے والوں, ہمارے معزز مہمانوں, سنو, نبی کریم علیہ السلام کے بعد میرے دوستو صدیق اکبر خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی المرتضیٰ خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مگر نبی نہیں بن سکے. لوگوں سنو, ساری امت میں سے صدیق اکبر اعلیٰ ہے. جب بدر منیر کے بعد صدیق نبی نہیں بن سکے تو اور کون بن سکتا ہے؟ لوگوں, کعبہ کے رب کی قسم ہے, اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے, مصطفیٰ پہ جس طرح جمال ختم ہے, کمال ختم ہے, کردار ختم ہے, گفتار ختم ہے, صداقت ختم ہے, شرافت ختم ہے, اور نبی علیہ السلام پہ جس طرح صبر ختم ہے, علم ختم ہے, حلم ختم ہے, غمخاری ختم ہے, وفاداری ختم ہے, اسی طرح محمد عربی پہ نبوت بھی ختم ہے. بدر منیر کا دین آخری ہے. اہل حدیث کہتا ہے مصطفیٰ کی ذات بھی آخری ہے, محمد کی بات بھی آخری ہے. چپ کر, خدا واسطے جو, اور چپ کر جا کے. حضرات توجہ, جھڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ کریم نے آخری نبی بنایا. سنو قرآن پاک, اللہ پاک فرما دے رہے, ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. مالک کائنات نے فرمایا, لوگوں سنو, اللہ جھوٹے نو ہدایت نہیں دیندا, اللہ نشکرے نو ہدایت نہیں دیندا, اللہ جھوٹے نو ہدایت نہیں دیندا. اور غلام احمد قادیانی, اور غلام احمد قادیانی, اور بے ایمانہ ذلیلہ کمینیاں چور زمانے دیا, وہ جھوٹے نو تے عرش والا ہدایت نہیں دیندا, تو نبوت دا دعوے دار بننا. اور جھوٹے نو تے کائنات دا رب ہدایت نہیں دیندا. میرے دوستو, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر لحاظ دے نال سچے, ہر لحاظ دے نال اچھے, ہر لحاظ دے نال آلہ, ہر لحاظ دے نال نرالا, ہر لحاظ دے نال انوکھا. میں صدقے جاواں, مصطفیٰ
خوشی چ بولے سچ بولے، غصے چ بولے سچ بولے، یاراں چ بولے سچ بولے، غاراں چ بولے سچ بولے، ازواج کول بولے سچ بولے، اصحاب کول بولے سچ بولے، بنات کول بولے سچ بولے، میدان چ بولے سچ بولے، زمین تے بولے سچ بولے، آسمان تے بولے سچ بولے۔ اے غلام احمد قادیانی جھوٹیا، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال مقابلہ کیتا، لعنت تیرے تے ذلیلا، میرا مصطفیٰ علیہ السلام سونا اوے جیڑا سو کے بولے سچ بولے، جیڑا جاگ کے بولے سچ بولے۔ مصطفیٰ علیہ السلام ہر لحاظ نال سچی بات کرنے والے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، بول دے نہیں، ذرا مل کے بولے، ذرا زور سے بولے، ذرا گرج کے بولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ ترجمہ تو انہوں سناوا، ترجمہ تڑ پہ جاؤ مولانا عبدالحمید محمدی صاحب، تڑ پہ جاؤ ذرا گل سننے والی جے صدقے جاواں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام ایسے پیارے تے ایسے سونے بے مثال تے با کمال تے لاجواب، سارے نبیاں دے نواب، سارے نبیاں دے نواب کون؟ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دا کلام تو انہوں سناواں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑا کر، ہو جائے گی تیری ہر مشکل آسان پڑا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اور یہ ادارے نے، یہ ادارے اور یہ مرکز نے جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھیا جاندہ ہے، قرآن پڑھایا جاندہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھایا جاندہ ہے، اور ایتھے رب دی توحید سکھائی جاندی ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث پاک پڑھائی جاندی ہے، سنت سمجھائی جاندی ہے، اور ایتھے دسیا جاندہ ہے حکمرانوں اپنیاں مرضیاں چھڑ دیو، اپنیاں من مانیاں چھڑ دیو، مشرف ہو تب بھی، زرداری ہو تب بھی، نواز ہو تب بھی، شباز ہو تب بھی، عمران ہو تب بھی، حمزہ ہو تب بھی، آج کا کوئی پہلوان ہو تب بھی، سنو رب اکبر کی قسم ہے، جنت میں جانے کے لیے تمہیں رب کے قرآن کی طرف آنا ہوگا، محمد عربی کے فرمان کی طرف آنا ہوگا۔ ہارے ہوئی چیزاں اسی دس نے ساڈا غصہ کرو جو مرضی کرو، اینا چیزاں تو تانوں منع کر دے رہا گے کہ غلط چیز والے پاسے نہ جاؤ۔ ہن ویکھو نا اسی تقریراں کرنے، مولانا عبدالرزاق یزدانی صاحب، مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، مولانا عبدالرزاق عابد صاحب، مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب، مولانا محمد نواز چیمہ صاحب، علماء کرام بیان کر دینے، کوئی رفع الیدین بیان کردا ہے، کوئی سورۃ الفاتحہ بیان کردا ہے، کوئی آمین بالجہر بیان کردا ہے، کوئی ختم نبوت بیان کردا ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی جگہ جگہ جلسے کردے پھردے نے، تے عنوان کی ہے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔
اور تینوں لوڑ کی سی موتی نو بلان دی؟ اپنی نواسی دی شادی تے موتی نو بلان دی کی لوڑ سی؟ اور مر جائے کھوانے تے چول ہی سن. مینوں تے مولانا عبدالرزاق یزدانی نو بلا لیندا، کھانے تے چول ہی سن، اسی دوویں پھٹے چوک ہوندے. کھانے تے چول ہی سن تو کیوں موتی نو اوتھے بلایا؟ اور دوسرا کہندا ہے پاکستان میں نیا بناؤں گا، پاکستان میں نیا بناؤں گا. کہنا میں حجرہ شاہ مقیم میں ایک پیرنی سے دم کرواتا تھا، بس وہ وقت بھی آ گیا، مجھے یکدم کرنا پڑ گیا. وہ دا گھر اجاڑ کے وہ دی بیوی کھو کے لے چوڑ زمانے دیا، وہ دا پٹھا بہائے. پاکستان تو نواں کی بنائے گا؟ تو وہ دا مکان اجاڑ کے آگے ہیں. سنو اہل حدیث دا عقیدہ سنو، اجڑے ہوئے گھر آباد ہون گے قرآن و حدیث دے نال، اجڑے ہوئے خاندان آباد ہون گے قرآن و حدیث دے نال، اجڑا ہویا ملک آباد ہوئے گا قرآن و حدیث دے نال، اجڑا ہویا معاشرہ بحال ہوئے گا قرآن و حدیث دے نال، اجڑیا ہویا اے ماحول پاکستان دا آباد ہوئے گا قرآن و حدیث دے نال، اجڑیاں ہویاں عدالتاں وچ رونق آئے گی قرآن و حدیث دے نال، اجڑے ہوئے تھانیاں دے اندر رونق آئے گی قرآن و حدیث دے نال، اور میدان دے اندر رونق آئے گی قرآن و حدیث دے نال، مکان دے اندر رونق آئے گی قرآن و حدیث دے نال. سانو ایتھے چین تے آرام ملے گا قرآن و حدیث دے نال، سانو جنت مقام ملے گا تے قرآن و حدیث دے نال انشاءاللہ. آنکھو انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ. پچھلے سال اے گناہگار جلسے دے پہنچ نہیں سکیا، قابل عزت قابل احترام اپنی جند جان حضرت مولانا شیخ حفیظ الرحمان لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کولوں معافی چاہنا، سارے مجمع کولوں، سارے اساتذہ، سارے طلباء، سارے معزز سامعین اکرام کولوں معافی چاہنا. میں اپنے پتر عدیل نو کیا یار بڑی کوشش کی تھی ہے مگر حاضری نہیں ہو سکی. الحمدللہ اج رب سونا لے آیا، رب نے حاضری دی توفیق عطا فرمائی. سنو قرآن اس مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. جنہ مجمع انہی آواز نہیں اچھی کہو، مل کے بولو، پھر بولو. میں ایک اور گل کہہ رہا سا رانا تنویر صاحب نو اور بھائی عبدالستار عاصم صاحب انگلینڈ والے، میں علماء کرام نو کہہ رہا سا جنی جگہ شیخ حفیظ الرحمان لکھوی صاحب نو اللہ نے 8 پیڑیاں عطا فرمائیاں نے، 8 پیڑیاں جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مرکز واسطے 8 پیڑیاں رب نے دنیا تے دتیاں نے. اور انشاءاللہ 8 دروازیاں والی جنت اللہ حشر نو دے گا. آکھو انشاءاللہ. تو آڈی آواز نہیں آ رہی، کہو انشاءاللہ. 8 دروازیاں والی جنت اللہ حشر نو دے گا. کیوں؟ ایتھے قرآن سنایا جاندہ ہے، قرآن پڑھایا جاندہ ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھایا جاندہ ہے. سنو قرآن. یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو، تو آڈے تے شراب حرام ہے، تو آڈے تے جوا حرام ہے، قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام ہے، غیر اللہ دی پوجا حرام ہے. فاجتنبوہ ہو 4 چیزاں تو بچو، فاجتنبوہ ہو 4 چیزاں تو گریز کرو، فاجتنبوہ ہو 4 چیزاں تو پرہیز کرو، فاجتنبوہ ہو 4 چیزاں تو اجتناب کرو. اللہ جی تسی کی کرو گے؟
فرمایا میں 8 دروازیاں والی جنت دا حقدار بنا دیاں گا. سبحان اللہ. میں 8 دروازیاں والی جنت دے دیاں گا. حیرانگی اس گل دی ہے. بندے سیانے بیانے مولانا صاحب اب میرے ہاتھ دی لکیر کتھے جاندی ہے؟ میں کہا مانگے منڈی جاندی. مر جا سنگھاڑے کھا کے ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ. ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ. قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ہمارے سامنے پیر کی بات نہ کرو, فقیر کی بات نہ کرو, امام کی بات نہ کرو, حکمران کی بات نہ کرو, آج کے کسی ملنگ کی بات نہ کرو, آج کے کسی وڈیرے کی بات نہ کرو, نتھو خیرے کی بات نہ کرو, ایرے غیرے کی بات نہ کرو, ہاتھ کی بات نہ کرو, پاؤں کی بات نہ کرو, لات کی بات نہ کرو, ہاتھ کی لکیر کی بات نہ کرو, کسی فقیر کی بات نہ کرو. اہل حدیث کے سامنے بات کرنی ہے تو علا کل شیء قدیر کی کرو, بدر منیر سراج منیر کی کرو. اللہ کے فضل و کرم سے کہو صلی اللہ ہو. آواز نہیں تو آ رہی. صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ نے کنا شان عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. پاک پیغمبر علیہ السلام الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. شیخ صاحب دی موجودگی دے اندر, شیخ صاحب دی وساطت دے نال میں اعلان کرن لگا ان قریب او وقت آنا ہے انشاءاللہ. ان قریب او وقت آنا ہے کہ امام کعبہ حفظہ اللہ تعالی نے جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ دے وسیع و عریض میدان تے اندر خطاب کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. تھوڑی آواز نہیں آ رہی. انشاءاللہ کہو. اور دوسری ایک اور بھی بات ہے اپنے بزرگوں کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد ہم جلسہ کھلے میدان میں کریں گے. اگر کوئی روکنے کی ٹوکنے کی جرات کرے گا تو میں اپنے بزرگوں کا ادنا سا نوکر, ادنا سا خادم, ادنا سا ورکر, ادنا سا شاگرد, ادنا سا پروانہ ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہا ہوں. اگر ابن تیمیہ کی 4 دیواری کے اندر ہمارا جلسہ کسی نے روکا تو ہم جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں گے, پھر دیکھیں گے قرآن و حدیث کو کون روکتا ہے. بہ جا یار. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرات توجہ. میرے بھائی جان مولانا احمد علی صاحب پچھلے سال بڑے پریشان ہوئے. مولانا صاحب تسی بزرگاں دے جلسے تے نہیں آئے. مولانا احمد علی کہے میں نہیں تیرے نال بولنا, میں نہیں تیرے نال گل کرنی. تو جناب لکھوی صاحب دے جلسے تے نہیں آیا, میں تیرے نال نہیں بولنا. بڑی مشکل دے نال مولانا احمد علی صاحب نو منایا. تواڈے کولوں بھی معافی چاہنا, بھابیاں نو میرے نال کوئی پیار ہی وکھرا ہے. شاہ حفیظ الرحمان صاحب لکھوی صاحب
میں طواف پیا کراں بیت اللہ دا، اللہ تانوں ساریاں نوں مکہ مدینہ وکھا، اللہ انہاں ساریاں نوں مکہ مدینہ وکھا۔ میں بیت اللہ دا طواف پیا کردا سا، ایک پروانہ انج مگر کھلوتا سی، اکھاں تے ہاتھ رکھ لے، میری آنکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے دس میں کون ہاں؟ میں مینوں کی پتا ہے؟ کہنا وہ ہوئی ہیں جدے جلسے تے نسیں گیا۔ میں گیا پروانے جگہ ویکھ، جگہ ویکھ پروانے، کہنا بس میں تینوں یہ گل ہی دسنی سی۔ اور دوستو خوش ہو جاؤ وہابیو، سانو کیڑیاں تھاواں رب نے عطا فرمائیاں، بیت اللہ دا طواف، نبی علیہ السلام دی اطاعت، جب تک مکی ہے، جب تک مکائے، جب تک زمین ہے، جب تک سمائے، جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم رہے گا۔ گلستانہ چ گل نے، چمنستانہ پھل نے، بلبلا چہک دیا نے، کلیاں مہک دیا نے، اسی علامہ دی للکار بن کے، یزدانی دی یلغار بن کے، کریا کریا، بستی بستی، کوچا کوچا، شہر شہر، نگر نگر کہیں دے رہاں گے۔ سانو بیت اللہ دا طواف کافی ہے، مدینے والی دی ذات دی اطاعت کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شیر پنجاب مولانا منصور احمد صاحب۔ اسی پاک پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کافی ہے، بیت اللہ دا طواف کافی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اگے سنو اذان، شیخ حفیظ الرحمان لکھوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اوتھے جڑا منظر خدا جاندا اذان دا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ انہاں ساریاں نوں مکے لے جا، اللہ ساریاں نوں مدینے لے جا۔ آؤ میرے دوستو، جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، اچھا ایک اور بھی گل سن لو، نواز شریف نو ایتکاں ووٹ لوکاں نے واہ وی دے چھڑنے سن، اگر آپ بجلی والا لوچنا نہ تلے، بار بار بجلی بند، بار بار بجلی بند۔ آج تے شیخ حفیظ الرحمان لکھوی صاحب دے مرکز جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ دے اندر رب نے ہوا چلا دیتی، ٹھنڈیاں ہواواں، کیا سما، کیا بہار، محبت ہی محبت، پیار ہی پیار۔ میں صدقے جاواں مجمع بے شمار، ادھا مجمع اندر ادھا بار، اور کیا رونق ہے، اور کیا بہار ہے، اور کیا محبت ہے، کیا پیار ہے۔ پر آج تے رب نے بزرگاں دیئے کرامت جے ہوا رب نے چلا دیتی ہے، وگرنہ نواز شریف اگر تو بجلی بند کرائیں گا نا تے بیبیاں رات نو بچیاں نو نالے چلن گیاں پکھے تے نالے کہن گیاں مر جانے ایتکاں ووٹ نہیں لیندا تو، اور کئیاں مائیاں نے کہنا ہے تیرا خانہ خراب ہو جائے ایتکاں نہیں تو کامیاب ہوندا، ساڈے بچے روندے نے پے گرمی دی وجہ تو۔ آج ایک دعا کرو، اللہ پاکستان دے اندر ساریاں پریشانیاں مکا دے، اللہ اسلام دی حفاظت فرمائے، اللہ اسلام دی حفاظت فرمائے۔ اور جڑے لوگ اسلام اور پاکستان دے خلاف فتوے لاندے نے، زبان چلاندے نے، اور طرح طرح دیاں گلاں کردے نے، اور فخر تکبر غرور کردے نے، پاکستان دے خلاف زبانہ بند کرو، اسلام دے خلاف زبانہ بند کرو، وگرنہ اسی چھوٹے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، نانی یاد کرا دیاں گے، چٹے دن تارے وہا دیاں گے، سر من دیاں گے، گٹرے تن دیاں گے، پاکستان چمکدا رہے گا، محمد دا اسلام دمکدا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور بجلی بند ہو گئی ہے تو دفعہ ہوئے ایسی کوئی بجلی تھے ہو؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ شیخ حفیظ الرحمان لکھوی سے رشتہ کیا؟
مل کے زور سے نعرہ لگا، ذوق سے ہر دم کہتا جا، سب نبیوں کی یہی صدا، زور سے ہر دم کہتا جا، کس نے چلائی یہ ٹھنڈی ہوا، کس نے سب کو پیدا کیا، کس نے یہ ادارہ بنوایا، لا الہ الا اللہ وہ بھی توفیق نال بنے ہیں۔ اور میرے دوستو گل جڑی تانوں سنا رہا سا، سانو دسیا زمینہ آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سنو، سانو دسیا زمین آسماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ رب نے سونے نو آخر تے کلایا ہے اور نبی نہ کوئی بنایا ہے۔ من لیا یارو سب مسلماناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ تے گل سنن والی جے، ساڈا پیر سب تو نرالا ہے، سونا کالی کملی والا ہے۔ گواہی دے رہیاں 5 اذاناں نے سونے نبی دیاں اچیاں شاناں نے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت آئے گا پھر تفصیلی خطاب ہوئے گا انشاءاللہ۔ ایک اور جلسہ ہے الہ آباد، اوتھے بھی حاضری ہے۔ وآخر دعوانا